مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اور اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گئے اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں، نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں، منکروں کے دلوں کو جلاتا رہوں، اور کلام رضا میں سناتا رہوں، فیض احمد رضا تا قیامت رہے، فیض احمد رضا تا قیامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اور روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، احمد رضا خان کے جو شیخ کامل ہیں، آل نبی اولاد علی، یہ وہ شعر اپنے متعلق پیش کرنے لگے ہیں، توجہ رکھیے گا، آخری شعر آپ کی نظر۔ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، پیش کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 9، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل اے محبوب فرما دیجئے، حل کیا، یستوی برابر ہو سکتے ہیں، یعلمون جاننے والے، والذین اور وہ لوگ، لا یعلمون جو نہیں جانتے۔ قرآن بہت خوبصورت انداز محبت اور درس پیغام دے رہا ہے، محبوب لوگوں کو بتا دو، جاننے والے اور نہ جاننے والے، عالم اور جاہل، عابد اور جاہل، عابد اور عالم، جاننے والے نہ جاننے والے، قرآن کہہ رہا ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ نوجوانوں، آج صاحب علم ہستی، ایسی ہستی کا ذکر خیر کریں گے جنہیں امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروان شمع رسالت،
محدث بریلوی، مادر ذات ولی کامل، الحافظ، القاری، العالم، المفتی، الشیخ، پیران پیر، روشن ضمیر، تاج العلماء، تاج الفقراء، بر صغیر پاک و ہند کے درخشندہ ستارے، نوجوانوں اور بزرگوں، ایسی ہستی کا ذکر خیر آج کریں گے جنہیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ ایسی ہستی کا ذکر خیر آج موضوع سخن بنایا ہے۔ نوجوانوں، کائنات ارض و سما کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے اور یہ وہ ہستی ہیں جن کا تعلق بر صغیر پاک و ہند سے تھا۔ 20ویں صدی میں غلامی کے دور میں ہر طرف علمی اور سیاسی قد آور شخصیت کی ضرورت تھی جو انگریزوں، عیسائیوں، یہودیوں، سکھوں اور لادینیت لوگوں کے اندر ایک ایسی شمع کو روشن کرے جو بھولی بھٹکی امت کو پھر سے گنبد خضرا کی طرف رواں دواں کر دے۔ آپ کا خاندان، آپ کا قوم قبیلہ، اباء و اجداد سعید اللہ کے نام سے جو قندھار سے لاہور اور لاہور سے بریلی شریف دہلی کی طرف تشریف لے کر گئے تھے۔ سعید اللہ خان اباء و اجداد ہی عارف باللہ شخصیت تھی۔ اللہ نے انہیں بیٹا دیا، نام تھا کاظم علی خان۔ اللہ نے کاظم علی خان کی آنکھ بریلی کے اس علاقے کے قرب و جواب میں کھولی۔ پھر کاظم علی خان کے دو بیٹے، ایک کا نام تقی علی خان اور دوسرے کا نام رضا علی خان تھا۔ پھر اللہ نے رضا علی خان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، ان کا نام تھا نقی علی خان۔ پھر نقی علی خان کے آپ کی اولاد میں اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا فرمایا، نسبتاً پٹھان، مسلکاً حنفی، مشرباً قادری اور مولداً بریلوی، جس کا نام محمد رکھا گیا اور دادا جان نے اس کا نام احمد رضا کہہ کے پکارا۔ نوجوانوں، دادا بھی ولی کامل تھے، نام پکارا۔ آج 100 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، ولی کامل کی زبان سے نکلا تھا احمد رضا۔ اللہ کی عزت کی قسم، بر صغیر پاک و ہند، گرد و نواب، مشرق مغرب، شمال جنوب، پوری دنیا آج اسے احمد رضا کے نام سے یاد کر رہی ہے۔ اور احمد رضا کی ولادت، فرماتے ولادت بھی ہوئی بڑی خوبصورت 14 جون 1856 عیسوی بمطابق 10 شوال المکرم 1272 ہجری آپ کی ولادت ہوئی۔ اور جب ولادت ہوئی 1856 تھا، ایک سال بعد 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی۔ احمد رضا خان کی ولادت ہوئی، دادا جان نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا، لوگ مبارک دینے آئے، رشتہ دار، اہل و عیال۔ دادا جان اپنے شہزادے کو اپنی گود میں لیا ہے۔ مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، ولی کامل، عارف باللہ، ولی کامل ہستی، بچے کو گود میں لیا اور ساتھ ہی بشارت سنا کے کہا، لوگو میرا بیٹا بہت بڑا عالم دین ہوگا۔ فرمایا اتنی بات کرنی تھی اور کہا، لوگو یہ میرا وہ بچہ ہے، یہ میرا وہ پوتا ہے، اللہ پاک جس کے تصدق سے چشمہ علم و معرفت کے فیضان کے ساتھ دنیا سیراب ہوتی رہے گی اور لوگ اس کے علم و معرفت سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، مادر زاد ولی، شباب تو شباب، بچپن بھی بے مثل و بے مثال میں با کمال تھا۔ بچپن کی بات آپ کی نظر کرتا ہوں، چھوٹی سی عمر ہے، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق رسول، قرآن کی تلاوت، عارف باللہ، محبت خدا، عشق رسول، قرآن سے تعلق،
دین سے وابستگی، اللہ کا خوف، اللہ سے تعلق کی جستجو بچپن سے ہی اللہ نے ماں کی گود سے احمد رضا میں کوٹ کوٹ کر ڈال دی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 3 سال کی عمر میں بسم اللہ خوانی کی ابتدا کی۔ ماں باپ نے بچپن سے تربیت بڑی پیاری کی تھی۔ نوجوانوں، اگر باپ، اگر دادا، اگر پردادا مادر زاد ولی ہوں، عارف باللہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے دین سے محبت کرنے والے ہوں، اللہ پھر پتر بھی احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں 3 سال کی عمر میں بسم اللہ خوانی کی ابتدا کی، 4 سال کی عمر میں پورے کا پورا قرآن مکمل طور پر ناظرہ ختم کر لیا تھا۔ 5 سال کی عمر، 6 سال کی عمر میں میلاد النبی، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کی، واعظ و نصیحت، گفتگو اور بیان، لفظوں پہ مکمل گرفت، انداز اسلوب، انداز تقریر، وضع و بیان، گفتگو کا ملکہ، لفظوں پہ مکمل طور پر گرفت کا ملکہ اللہ نے ماں کی گود سے ہی اتنا اعلیٰ دیا تھا۔ علماء کی مجلس میں بیٹھ کے تقریر شروع کی، اور تقریر میں جو موضوع تھا وہ کیا تھا؟ کہا لوگو، میرا نبی پیدا ہوا امتی امتی کرتا ہوا، آج میلاد النبی کے دن، عید میلاد النبی میں ہم نبی نبی کہہ کے پورا دن گزارتے رہیں گے۔ اتنا خوبصورت واض و بیان۔ فرمایا روزانہ کا معمول تھا آپ بچپن سے ہی قرآن کی تلاوت، بچپن سے ہی حضور کا ذکر۔ فرمایا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے 8 سال کی عمر مبارک کے اندر ہدایت النحو کی شرح لکھی، جو مدرسے میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے۔ ہدایت النحو کی شرح 8 سال کی عمر میں لکھی، اور 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ جاری کر دیا۔ 13 سال کم و پیش 8 ماہ کی عمر میں پہلا فتویٰ جاری فرمایا، اور اپنے استاد مبارک کے مطابق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے استاد کی بارگاہ میں بچپن میں پہنچے نا، دادا جان ساتھ، میری طرف توجہ کرنا، دادا جان ساتھ تھے۔ بچپن میں جب بسم اللہ شریف پڑھی، اپنے استاد کے پاس گئے تو استاد کو لفظ پڑھا رہے تھے، لوگ بھی آپ کے قریب اور بھی بچے تھے، تو کہا لکھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم 786۔ لکھنے والا ہر رائٹر پہلے 7 لکھتا ہے، پھر 8 لکھتا ہے، پھر 6 لکھتا ہے۔ احمد رضا خان تیری قسمت اور مقدت پہ قربان، احمد رضا نے پہلے 6 لکھا، پھر 8 لکھا، پھر 7 لکھا۔ قریب لوگوں نے کہا احمد رضا غلط لکھ رہے ہو، الٹا لکھ رہے ہو۔ کہا نہیں، میں تو سیدھا لکھ رہا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا میرے نبی نے فرمایا ہر چیز کی ابتدا دائیں طرف سے کرنی چاہیے، اس لیے میں پہلے 6 لکھ رہا ہوں، پھر 8 لکھ رہا ہوں، پھر 7 لکھ رہا ہوں۔ پڑھنے میں 786 پڑھا جائے گا، لیکن تحریر میں ابتدا میں دائیں طرف سے کی ہے تاکہ مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کر دیں۔ نوجوانوں، ایک بات کرنے لگا ہوں، ہم نے دوستی کی ہے داتا علی حجویری سے، ہم نے دوستی کی ہے معین الدین چشتی اجمیری سے، ہم نے دوستی کی ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے، ہم نے دوستی کی ہے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے، شاہ رکن عالم سے، بہاؤالدین ذکریہ سے، عبداللہ شاہ غازی سے، لال شہباز قلندر سے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے۔ اس لیے ہماری زبانوں پہ یہی لفظ جاری رہتا ہے، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجاب جمالہ، حسنت جمیع حسالہ، صلو علیہ وآلہ۔ نوجوانوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے متعلق بڑے بڑی فتاوی رضویہ پڑھ لو، کنز الایمان پڑھ لو، اعلیٰ حضرت کے ملفوظات پڑھ لو، اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھ لو۔ نوجوانوں، احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی احمد رضا کی تعریف کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کرم، اتنا نگاہ فیض تھا،
وہ کیا خوب لکھا کرتے تھے، یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم۔ اور کیا خوب بات لکھی احمد رضا خان، تیرا مسند راز ہے عرش بریں، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہا، تیرا مصر نہیں ہے خدا کی قسم۔ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ولی کامل، عالم باعمل، علم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، اعلیٰ حضرت کے متعلق جب مفسرین، مورخین، مقررین، خطباء نے، علماء نے، محدثین نے، مقررین نے اعلیٰ حضرت کی تحریروں سے، فتاوی رضویہ سے، ملفوظات سے، کنز الایمان سے آپ کے علم و آپ کی فقاہت پر غور و فکر کیا کہ احمد رضا کو کتنے علوم پر اللہ نے مہارت تامہ عطا فرمائی تھی۔ پہلے تحقیقی تو 50 علوم، ادھر میری طرف پھر تحقیقی تو 71 علوم، پھر تحقیقی تو 105 علوم، ابھی لیٹسٹ رضا فاؤنڈیشن نے تحقیقی 150 علوم سے بھی زیادہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے علم و فقاہت کی بصارت اور مہارت تامہ عطا فرمائی۔ علم کے ہر میدان میں آفتاب علم و حکمت کے وہ پھول کھلائے ہیں کہ علم کی دنیا کے باغیچوں میں ابھی تک احمد رضا کا گلشن مہکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ احمد رضا سے پیار کرو سنیوں، احمد رضا کی تحریروں کو پڑھو، کنز الایمان کو پڑھو کہ احمد رضا خان نے حضور کی ناموس، عزت، آبرو، تعظیم و توقیر پر کتنے خوبصورت الفاظ، کتنی خوبصورت انداز لکھے ہیں۔ وہ کہ میں ایک ترجمہ پڑھ رہا تھا، کسی نے لکھا ہے سورۃ الضحیٰ کے اندر، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، ایک رائٹر لکھتا ہے ادھر میری طرف، ایک رائٹر لکھتا ہے ترجمے کے اندر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو نعوذ باللہ گمراہ پایا پھر راہ دی۔ میرے احمد رضا نے، محدث بریلوی نے ترجمہ لکھا ہے اس کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ ترجمہ سنو، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا پھر راہ دی۔ احمد رضا کے قدم جب بر صغیر پاک و ہند کی مٹی پہ لگے، اللہ نے علم سے دنیا کو بہرور فرمایا۔ اس احمد رضا کو کتنے علوم پہ اللہ نے دسترس دی تھی نوجوانوں میری طرف؟ نمبر 1 علم قرات، علم تجوید، علم قرآن، علم تفسیر، علم اصول تفسیر، علم حدیث، علم اصول حدیث، علم اسانید حدیث، علم اسماء الرجال، علم جرح و تعدیل، علم تخریج حدیث، علم لغت حدیث، علم رسم الخط، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم رسم المفتی، علم الفرائض، علم الکلام، علم الاحکام، علم الاوزان، تقابل ادیان، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم بلاغت، علم العقائد، علم النور، علم المناظرہ، علم الصرف، علم النحو، علم الاوزان، علم ریاضی، علم العروض، علم النجوم، علم البر والبحر، علم الحساب، علم الانصاب، علم الاوقاف، علم تکسیر، علم ہندسہ، علم تقویم، علم مقابلہ، علم جفر، علم رمل، علم جغرافیہ، علم مساحت الارض، علم جبر و مقابلہ، علم توقیت، علم رد موسیقی، علم منطق، علم طبیعات، علم استعارات، فلکیات، ارضیات، مثلثات، معدنیات، کیمیات، ادویات، نباتیات، شماریات، اقتصادیات، معاشیات، مالیات، صوتیات، توقیات، ماحولیات، سیاسیات، حیاتیات، موسمیات، علم تعلیقات، علم تصریحات، علم تحقیقات، علم تنقیدات، علم عمرانیات، علم اساطرات، علم خطاب یعنی اس کو خطابت کہتے ہیں، علم رضات، مکتوبات، نقش و تعویذات، مکاشفات، علم اخلاقیات، علم ارضیات، علم فلکیات، علم حوانیات، علم فعلیات، علم تخلیق کائنات، نفسیات، لسانیات، شہریات، علم عملیات،
علم طب، علم حکمت، علم تجارت، علم زراعت، علم صحافت، علم حمد و نعت، علم سیرت نگاری، نثر نگاری، شجر نگاری، بینک کاری، علم فلسفہ، علم منطق، علم اسلوب، تصوف، فضائل و مناقب، نظم عربی اردو ہندی فارسی، نثر عربی فارسی ہندی، علم قانون، علم قافیہ، علم بین الاقوامی امور۔ نوجوانوں، ایک علم کی بات ہو تو انسان 10 سال لگاتا ہے۔ علم طب سیکھنے کے لیے، MBBS کی ڈگری لینے کے لیے 10 6 سال، 5 سال، پھر جا کے اسے علم طب ملتا ہے، اور وہ بھی علم نہیں جو احمد رضا کو ملا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، کیونکہ احمد رضا کا یہی جذبہ جوش تھا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ علم ظاہری بھی بے مثل و بے مثال میں باکمال تھا، علم لدنی بھی باکمال تھا، تصوف بھی باکمال تھا، روحانیت بھی باکمال تھی۔ شیخ کامل آل نبی اولاد علی کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے، فرماتے میں پہلی بار حج کے لیے گیا، میرے دل میں شوق تھا، میرے دل میں تڑپ تھی، آقا آپ کی ظاہری آنکھوں سے دیدار ہو جائے۔ نوجوانوں دیکھو انداز کتنی محبت کا ہے، چاہت کتنی دل ربا ہے، انداز سخن کتنا پیارا ہے۔ آج ہمارے شوق اور ہیں، ہم بھی حضور کے عاشق ہیں، ہم بھی حضور کے دیوانے ہیں، مگر ہمارے شوق اور ہیں۔ نوجوانوں، اللہ کے ولیوں کے شوق اور ہوتے تھے، انداز اور ہوتا تھا، تبلیغ کا طریقہ اور ہوتا تھا۔ اللہ آج کی محفل کا صدقہ ہمیں بھی زیارت میں حضور کے رخ زیبا کا دیدار عطا کر دے۔ نوجوانوں، احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے دوسری بار مدینہ الرسول تشریف لے کے گئے۔ بارگاہ بے کس بنا میں ادب و احترام کے ساتھ محدث بریلوی حضور کی بارگاہ میں دوزانوں بیٹھ کے درود و سلام پیش کر رہا ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر رہا ہے، محبوبہ نظر کرم دی چاتی پاؤ سونے لجپال آقا، میرے وال بھی چاتی پا دیو سونیو، یا رسول اللہ آپ کا خادم بریلی سے چل کے دربار مصطفیٰ میں آیا ہے، محبوبہ کشاں کشاں آپ کے روزے پہ آیا ہوں، سونے محبوب واللیل دیاں زلفاں والیا سونے زیارت کروا دیو۔ فرمایا انداز اتنا دل ربا تھا، اتنا حسین تھا، فرمایا پہلی رات گزر گئی، آقا کا دیدار نہیں ہوا۔ اسی انداز میں بیٹھے بیٹھے خوبصورت نعتیہ کلام، شاعر بھی کمال تھے، صوفی بھی کمال تھے، قاری بھی کمال تھے، عالم بھی کمال تھے، مفتی بھی کمال تھے۔ یارو 13 سال 8 ماہ کی عمر میں پہلا فتویٰ، چھوٹی سی عمر میں مفتی احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دربار رسالت میں بیٹھے، یہ نعتیہ شعر پڑھ رہے ہیں، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ عجز و انکساری اتنی عاجزی میں آگے زمین کے ساتھ لپٹ گئے، عاجزی میں ہی گفتگو کرے تھے۔ ادھر رب کائنات نے مصطفیٰ کے اس انوار و تجلیات کے پردوں اور حجاب کو خدا نے اپنے کرم سے، مصطفیٰ نے اپنی عنایت سے پردہ ہٹایا کہ احمد رضا شعر پڑھ رہے تھے، محبت شدت، عشق رسول، اطاعت رسول، جذبہ اطاعت، مصطفیٰ کے شوق میں، جوش ایمانی میں، انداز محبت میں، اس قدر شعر پڑھتے پڑھتے فرمایا وہ دل کے آنگن نکھر گئے۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو امام الانبیاء نے ظاہری آنکھوں سے حضور نے اپنا دیدار کروا دیا۔ اور پھر کلام رکھا، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد کا کوئی میرے دل کے ٹکڑے کر لے۔ احمد رضا فرماتے اپنی کتاب کے اندر، فرمایا کوئی میرے دل کے ٹکڑے کرے، سینہ چیرے، ٹکڑے کرے، ایک ٹکڑے پہ اللہ لکھا نظر آئے گا، دوسرے ٹکڑے پہ محمد لکھا ہوگا۔
فرمانے لگے خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں۔ نوجوانوں اتنی محبت نعتیہ کلام کے اندر احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیدار مصطفیٰ ہوا، عاشق کی روح تڑپی، فرمانے لگے اجے تو میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چل جاوے، جو مکھ تو نکاب اٹھاوے تے جو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن شیش نو آوے، دھرتی لف لف جاوے، ہاتھ پھلاں وچ رکھے، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، آنکھ اکھڑے تھے انج پہ جا پہ جی میں راہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ جھات نہ جلی جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کیے جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق ادے نے محلی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آہزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آیا۔ اور فرماتے ہیں حج کے دوران آخری بات اجازت، حج کے دوران احمد رضا خان ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، محبت کی بات ہے، آخری بات اجازت، حج کے دوران احمد رضا ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، دوڑ کے ایک نوجوان آیا، کہا احمد رضا اے مولانا، اے مفتی، اے حافظ صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، شیخ صاحب، اے مجدد دین و ملت، اے شاہ احمد رضا، ایک نوجوان ہم نے سنا ہے شعر پڑھ رہا ہے، اور شعر کیا پڑھ رہا ہے، حضور کے آستانے پہ آیا اور بہت بڑا شاعر سمجھتا ہے، کہتا ہے کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ احمد رضا نے فرمائی شعر کس نے پڑھا؟ کہ ایک دیوان آیا ہے اپنے دیوان کا شعر پڑھ رہا ہے، کہ مجھے اس کے پاس لے جاؤ یا اسے بلا کے لے آؤ۔ لوگوں نے کہا حضرت فلاں جگہ ہے، خود چل کے چلے گئے، غیرت ایمانی، جوش ایمانی، عشق رسول، مصطفیٰ کی محبت، تعظیم و توقیر، ادب و احترام، حسن محبت، حسن اخلاق، حضور سے تعلق، حضور سے یاری، حضور سے وفا، تعلق اس اعلیٰ درجے کا تھا۔ فرماتے اپنی جان بھی قربان کر دیتے لیکن مصطفیٰ کی شان پہ کوئی حرزہ سرائی کرنے نہیں دیتے تھے۔ چل کے پاس نے کہا تو نے شعر پڑھا ہے؟ کہا جی حضرت میں نے شعر پڑھا ہے۔ کہا تو نے شعر پڑھا ہے؟ کب ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ کہا اپنی شاعری کو، اپنی لغت اور علم بیان کو، اسلوب کو اپنے پاس سمیٹ کے رکھ لے، یہ کوئی عام در نہیں، در شہ والا ہے۔ کہا شعر اس طرح پڑھ اگر پڑھنا ہے۔ کہا کب ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے متعلق اس نے کیا خوب کہا، سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ ہے، سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ ہے، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔